اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل HA ظہوری آفیشیل۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر حبیب احمد ظہوری۔ تمام چاہنے والوں سے، محبت کرنے والوں سے بندہ نچیز کا محبتوں برا سلام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ دوست احباب سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم پچھلی ویڈیو میں نفس کی مذمت اور دنیا کی مذمت کے متعلق بیان جو ہے وہ آپ دوستوں تک پہنچانے کی سعادت حاصل کی تھی۔ اس میں ایک چھوٹی سی حکایت اس ضمن میں مفسرین کرام نے نقل کی ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنے نفس کی مذمت کرتے رہنا چاہیے، دنیا کی رنگینی میں کبھی بھی کھونا نہیں چاہیے، کیونکہ جو دوست احباب دنیا کی رنگینی میں کھو جاتا ہے وہ اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے۔ تو اس ضمن میں ایک حکایت جو ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ کسی زمانہ میں ایک علاقے کا رول تھا کہ وہ اپنا بادشاہ سلیکٹ کرتے اور اس کو 1 سال کی مدت یا 2 سال کی مدت تک اس کو اپنا بادشاہ بنائے رکھتے، اور 2 سال کے بعد اس کو پکڑتے اور اس کو رسیوں سے باندھ کر جنگل میں پھینک دیتے۔ تو آہستہ آہستہ لوگوں کو جب اویئرنیس ہوتی گئی تو ہر بندہ بادشاہ بننے سے کترانے لگا، بھاگنے لگا۔ تو ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ صبح ہمارا بادشاہ بنانے کا جو دن ہے اس میں کون بادشاہ بنے گا، تو سب نے انکار کر دیا۔ تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ صبح کو شہر کے پل سے جو بندہ پہلے داخل ہوگا شہر میں تو اس کو ہم اپنا بادشاہ بنائیں گے۔ اتفاق سے جب لوگ صبح کو اٹھے اور شہر کے پل سے ایک دیہاتی سادہ لو آدمی، لیکن اصل میں تھا وہ عقل مند، اس کو آتے ہوئے دیکھا تو اس کو پکڑ کے اس کو کہا جی تو ہمارا بادشاہ سلامت ہے، آج کے بعد تو ہمارا بادشاہ۔ اس نے کہا جی میں تو ایک دیہاتی ہوں، میں تو کھیتی باڑی کرنے والا ہوں، میں بادشاہ نہیں بن سکتا۔ تو خیر انہوں نے کہا جی ہمارا رول ہے، آپ کو بادشاہ بننا پڑے گا۔ انہوں نے اس کو بادشاہ کی کرسی پہ بٹھا دیا اور سارے رول آف ریگولیشن اس کو بتا دیے، سمجھا دیے کہ بھی تو نے 1 یا 2 سال ہمارا بادشاہ رہنا ہے، اس کے بعد آپ کو پکڑ کے ہم نے رسیوں سے باندھ کے جنگل میں پھینک آنا ہے، وہاں پہ تجھے بھیڑیے چیر پھاڑ جائیں گے، شیر دوسرے جانور جو ہے چیر پھاڑ جائیں گے، خون خوار درندے آپ کو قلعہ کما کر دیں گے، آپ کا نوالا بنا لیں گے، کھا لیں گے آپ کو۔ اس نے ساری صورتحال کا جائزہ لیا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں کہ آپ مجھے بادشاہ بنا دیں۔ اس نے بادشاہ بننے کے بعد فوراً جو ہے ایک دستہ جو ہے ایسا تیار کیا جو خونخوار درندوں سے مقابلہ کرنے والا تھا، تو ان کو ٹریننگ دے کر اس کو جنگل میں بھیجا، اور ساتھ ایسے آدمی بھیجے جو گارڈنر تھے، مالی تھے۔ انہوں نے کہا جی ان کو جھاڑیوں کو صاف کر دیا جائے۔ انہوں نے ان فوجیوں کی کسٹڈی میں وہ جھاڑیاں صاف کر دیں، ختم کر دیں۔ آہستہ آہستہ چلتے چلتے اس نے وہاں پہ پھولدار پودے لگوا دیے، جنگلی درندے جانور جو ہیں وہاں پہ ان کا صفایا کر دیا۔ تو الغرض مختصر بات یہ کہ اس جنگل کو اس نے ایک جنت کا گہوارہ بنا دیا۔ تو اسی اثناء میں وہ اس نے اپنا کام مکمل کیا اور اس کی مدت جو تھی وہ پوری ہو گئی۔ 1-2 سال کے بعد وہ جنگل جو تھا وہاں پہ خون خار درندے رہتے تھے، وہاں پہ پرندے چہکنے لگے، جہاں پہ خاردار جھاڑیاں تھیں وہاں پہ پھول کھلنے لگے، جہاں پہ پرندے نہیں آتے تھے وہاں پہ پرندے چہکنے لگے، وہ ایک اچھا ماحول بن گیا۔ تو پھر جب اس کی مدت پوری ہو گئی تو انہوں نے اس کو پکڑا اور رسیوں سے باندھنے لگے۔ تو کہا جی مجھے رسیوں کے باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی چل کے وہاں تک جاؤں گا۔ وہ کہنے لگے آپ کیسے جائیں گے؟ اب لوگوں کے اوپر آشکار ہوا۔ اس نے کہا پہلے جو بادشاہ بیٹھتے تھے وہ اس دنیا میں مست ہو جاتے تھے، دنیا کی رنگینی میں مست ہو کر، بادشاہت کے نشے میں مست ہو کر اپنی آخرت اپنا انجام بھول جاتے تھے۔ تو مجھے اپنے انجام کی خبر تھی، تو میں نے اس کرسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس جنگل کا نظام ایسا بنا دیا، آئیے چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ نظام اچھا ہے کہ وہ نظام اچھا ہے۔ جب لوگوں نے جا کے دیکھا اور بادشاہ سلامت جو تھا اس کا ان کے ساتھ گیا، تو جب وہ نظام دیکھا تو پھر کیا ہوا؟ وہاں پہ پھول مہک رہے ہیں، وہاں پہ چرندے چہک رہے ہیں، وہاں پہ نہریں پانی کی صاف پانی کی جا رہی ہیں، وہاں پہ ایک جنت کا گہوارہ بنا ہوا جنگل۔ تو اس بادشاہ نے یہ کہا کہ میں ہے تو سادہ لو آدمی، لیکن یہ سبق دے رہا ہوں میں آپ کو کہ کبھی بھی انسان عیش کی کرسی پہ بیٹھ کر اپنی آخرت کو، اپنی قبر کو نہیں بھولے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جو بندہ دنیا کی عیش میں لگ جاتا ہے، دنیا کی عیشیں اس کو میسر آتی ہیں، تو وہ اپنی قبر کو، آخرت کو بھول جاتا ہے۔ دنیا چند روزہ ہے، اس میں چند روز رہنا ہے، لیکن اس کے لیے ہم آخرت میں رہنے والی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بھول جاتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں اپنی قبر، حشر
اپنا نظام ٹھیک رکھیں تو اپنے نفس کی مذمت کریں، اپنے دنیا کی مذمت کریں، تو جب انسان دنیا میں رہتے ہوئے جب آسائش مل جائے گی تو اس کو تو زیادہ مالک کائنات کی عبادت کرنی چاہیے، اس کو تو زیادہ غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے، تاکہ اس کی قبر جو ہے، اس کا حشر جو ہے، وہ اپنا جنت کا گہوارہ بنا لے۔ تو ہماری مثال جو ہے اسی سادہ لو بادشاہ کی طرح ہونی چاہیے کہ اس نے مالک نے ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے تمام آسائشیں دی ہیں، ہر نعمت سے ہمیں نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے یہاں پہ تھوڑا عرصہ رہنا ہے۔ تو جہاں پہ ہم نے تھوڑا عرصہ رہنا ہے تو اس میں رہ کے ہم آخرت کی ساری زندگی کو، جہاں پہ ہم نے قیامت تک رہنا ہے، کبھی اس گھر کو بھی صاف کر لیں، کبھی اس آخرت کو بھی جو ہے سنوار لیں دنیا میں رہتے ہوئے۔ تو مالک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیاوی آسائشوں کے ساتھ ساتھ ہمیں قبر حشر کی فکر کرنے کی مالک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔